ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم کون وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بے رغبتی کرتا ہے مگر وہی کرے گا جو بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں چن لیا ہے اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ جب کہا اس کے لیے اس کے رب نے کہ تو فرما بردار بن جا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو میں تو اپنے رب العالمین کے لیے فرما بردار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرمایا، تمہیں موت آئے تو اسلام پہ موت آئے۔ کیا تم حاضر تھے اس وقت، گواہ تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، جب انہوں نے اپنے اولاد سے اپنے بیٹوں سے کہا کس کی تمہیں عبادت کرو گے میرے بعد، کہ ان کی اولاد نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق کے رب کی، الہ واحدہ ایک رب کی، ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، تابع دار ہیں۔ حضرات محترم، 1444 ہجری کا یہ رمضان المبارک ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ لمحات، یہ ساعات، یہ خوشبختی عطا فرمائی ہے۔ یہ انسان خود حاصل نہیں کر سکتا، یہ رب العالمین کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے پسند فرمائے۔ گزشتہ رمضان کے اندر جو ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، پیارے موجود تھے، آج نہیں ہیں، تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بخشش کا ایک بڑا خوبصورت لمحہ اور بہت خوبصورت موقع عطا فرمایا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا یہ بڑی خوشبختی ہے۔ بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کے کرم، اس کے فضل، اس کے انعامات کے حصول کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ گھروں کے اندر، مساجد کے اندر، دفاتر کے اندر، فیکٹریوں کے اندر انشاءاللہ الرحمن اللہ کے کلام قرآن کی آواز گونجے گی انشاءاللہ۔ خوش نصیب وہ مرد عورت ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے اور قرآن سمجھائیں گے۔ دیکھو یہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اس مہینے کو قرآن کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ زندگی ساری قرآن کی تلاوت اور سمجھنے میں گزر جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خاص مہینے کے لیے خاص کلام کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ تلاوت کرنا کوئی ایسا کام نہیں کہ انسان کو ثواب نہیں ملے گا، بڑا فضیلت والا عمل ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن یہ جو عمل ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مصطفیٰ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں بہترین وہ مرد عورت ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، کیونکہ قرآن سیکھیں گے تو ہم عمل کریں گے، قرآن سکھائیں گے تو نئی نسل کو پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو جو گزشتہ رمضان میں بچہ تھا، نابالغ تھا، آج اس رمضان میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالغ ہو چکا ہے، اس کے اوپر روزے بھی فرض ہو گئے، اس کی فہم و بصیرت میں بھی اللہ نے برکت عطا فرما دی، وہ قرآن سنے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا، انشاءاللہ الرحمن اس کی دنیا کی زندگی بہتر تو ہے ہی، اس کے بدلے اللہ آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس لیے جو بزرگ ہیں، جو جوان ہیں، اس لیے بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں پھر موقع عطا فرما دیا۔ تو اس لیے اس مہینے کو سستی، کاہلی، غفلت سے مت گزار دینا، اس کو عام روٹین سے ذرا ہٹ کر، 11 مہینے کے جو معمولات ہیں ان سے ہٹ کر دیکھو نا، ہم اس 11 مہینوں میں سستیاں بھی کرتے ہیں، اس میں نماز کی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ معاف فرمائے، قرآن کی تلاوت میں بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، قرآن سمجھنے میں بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر قرآن کا جو مہینہ ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، ایک اللہ نے خاص موقع عطا فرما دیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ مسجد خورشید اہل حدیث کے اندر میرا خیال ہے یہ بھائی صاحب میں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، 19واں رمضان ہے، میرا ایک اندازہ ہے۔ تو ایسے دوست بھی موجود ہیں جو اس سفر میں میرے ساتھ آج موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے، اور یہ رمضان جو آیا ہے اور کئی رمضان اللہ میں اسی طرح مل کے بیٹھ کے قرآن سمجھنے کی، قرآن سمجھانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسے بھی تھے بزرگ جو یہاں موجود تھے، وہ پہلے رمضان میں تھا، کوئی دوسرے رمضان میں تھا، کوئی گزشتہ رمضان میں، آج نہیں ہے، آئندہ رمضان میں بھی کسی کے علم میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا یہ صرف یہ ایک نقطہ ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، نیکیوں کا موسم ہے، قرآن کا موسم ہے، اپنے گناہوں کی معافی کا اللہ نے ایک بہت بڑا خوبصورت ذریعہ رکھا ہے۔ دیکھو آپ نے سحری کھائی ہے تو سحری میں برکت ہے، عام طور پہ ہم ناشتہ کرتے تھے، آج لوگ کیا پوچھے بھائی سحری کھائی ہے، دیکھو یہ فرق پڑ گیا، یعنی چاند کے نظر آنے سے، چاند کے اعلان سے یہ جملہ بدل گیا ایک ہی۔ پہلے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ناشتہ کر لیا، اب کیا کہیں گے بھائی آج سحری کی ہے تم نے، سحری کے وقت اٹھے، تو یہ سحری کی برکت ہے۔ اور یہ وہ وقت اللہ نے رکھا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں آسمان دنیا میں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والے؟ اللہ اکبر، 11 مہینے تو سو کے گزار دیے نا، اب اس مہینے میں تو اللہ کی پکار کا جواب دو نا، ہاں اللہ میں جاگ رہا ہوں، میں تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ کہو ہاں اللہ میں اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو دیکھو رب رحمان کتنا خوش ہوگا، اور جب رب راضی ہو جائے نا، سمجھ لو اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں، کامیابیاں اور سارے معاملات جو ہے اللہ آسان فرما دے گا۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کو جگاؤ، اپنی اولاد کو جگاؤ، ان کے اندر یہ قرآن و حدیث کی بات کرو تاکہ ان کے اندر بھی شوق پیدا ہو، اور خاص کر گھروں میں رمضان کا ماحول بناؤ۔ وہ ماحول کیا ہے؟ گھر میں جو عورتیں ہیں ان کو قرآن پڑھو، اور ان کی آواز اتنی ہو کہ غیر محرم باہر آواز نہ جائے۔ مرد حضرات قرآن ذرا بلند آواز سے، بعض دوست موبائل لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ قرآن سنا جا رہا ہے، سماعت ہے، لیکن جو خود پڑھنا ہے نا یہ بڑا فضیلت ہے۔ یعنی ایک آدمی پڑھتا ہے الف لام میم، ایک آدمی سنتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ فرق ہے۔ سننے میں وہ فضیلت نہیں ہے جو پڑھنے میں۔ مثلا الف لام میم پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں تو 90 نیکیاں بنتی ہیں، یہ 90 نیکیاں الف لام میم سے۔ الف 3 حرف ہے، لام 3 حرف ہے، میم 3 حرف ہے، تو دیکھو یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے۔ ٹھیک ہے سننا ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ صحابہ سے قرآن سنتے تھے، لیکن پڑھنے کی فضیلت کیا ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ سننے کے بارے میں ایسا نہیں آتا کہ ایک آدمی پورا قرآن سنتا ہے یا سورہ فاتحہ سنتا ہے، اس کے بارے میں کوئی تشخیص نہیں ہے، کوئی خاص نہیں کہ اس کو اتنا اجر ملے گا۔ سماعت کا ہے، سننے کا ہے، لیکن پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ اس لیے کوشش کرو کہ اس ماہ مبارک میں قرآن پڑھو، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ترجمے کے ساتھ پڑھو، کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے، ہم اجمی لوگ ہیں،
عرب کے ہاں دیکھو جو بچے ماشاءاللہ جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں وہاں بچے بھی پڑھتے ہیں، جوان بھی پڑھتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھتے ہیں، ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ان پہ اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ ان کی زبان پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں ان کو تو ترجمے کی ضرورت، ان کو خود بخود سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ۔ لیکن ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اسے سپارہ پڑھنا ہے، اگر وہ ایک ربو جس کو پاؤ کہتے ہیں، اگر وہ ترجمے سے پڑھے تو دیکھو اللہ کی کتنی رحمت ہوگی۔ تو اس حدیث کے اندر وہی آئے گا جو سمجھ کے پڑھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو اس لیے میری آپ احباب سے گزارش ہے، قرآن پڑھو لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا گفتگو کر رہا ہے۔ یعنی یہ فضیلت بھی ملے گی اور اللہ کی کلام کی سمجھ بھی آئے گی۔ تو اسی حصے کی وجہ سے ہم نے یہ قرآن کا جو درس اور تفسیر کو شروع کیا ہے کہ سورہ بقرہ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ رمضان کے آخری جو سحری تھی اور آخری جو درس تھا اس میں آیت نمبر 100 جو ہے وہ 30 اور 31 تک مکمل کیا تھا۔ آج اللہ نے پھر مجھے اور آپ کو موقع دیا کہ اسی سبق کو، اسی قرآن کے سفر کو آج ہم پھر شروع کر رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ آپ احباب اس سفر میں میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ نیت کر لو، اللہ توفیق بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحت بھی دے، تندرستی بھی دے، اللہ تعالی ہماری جان مال عزت اولاد کی حفاظت بھی فرمائے۔ تو اس سبق کے اندر جو صرف ایک خاص بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد کے ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیوں کثرت سے کیا ہے؟ اس خاندان نے توحید کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اللہ اکبر، توحید والا نبی ہو، سارے نبی توحید والے ہیں، لیکن خاص کر ابراہیم علیہ السلام انہوں نے توحید کے مسئلے میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی مرتبہ آزمایا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، لیکن میرا خلیل میرا ابراہیم جو ہے اور اس کی اولاد توحید پہ قائم اور دائم نہیں۔ موحد آدمی کو اللہ پسند فرماتے ہیں، مشرک کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ انما المشرکون نجس، وہ تو نجاست ہے، گندگی ہے، کیا ہم پسند کرتے ہیں گندگی؟ تو رب کے ہاں مشرک نجاست ہے۔ اس لیے توحید قرآن مجید میں پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں ختم نبوت بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے، اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے مسائل بھی ہے، لیکن توحید جو ہے اس کا مرکز ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پاس توحید ہے تو اللہ کے فضل سے آپ کے پاس اگر توحید ہے تو انشاءاللہ روزہ بھی قبول ہے، آپ کا قرآن پڑھنا بھی قبول ہے، آپ کا صدقہ خیرات کرنا بھی قبول ہے، آپ کا ذکر و اذکار بھی قبول ہے۔ اگر یہ بنیاد نہیں نا، یہ مرکز نہیں توحید، تو پھر کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اے رب العالمین، آج آپ کے بابرکت نام سے ہم نے آپ کی کلام کا آغاز کیا ہے۔ آخری رمضان مبارک کا جو روزہ 29ویں یا 30 ہے، یہ میرے رب کے علم میں ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی اور سمجھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ الرحمن یہ سبق کا آغاز ہو چکا ہے، آپ دوست خود بھی تشریف لائیں، اپنے احباب کو، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، تو انشاءاللہ الرحمن دنیا میں بھی روشنی ملے گی، قبر میں بھی روشنی ملے گی، آخرت میں بھی روشنی ملے گی، اور وہی روشنی مجھے اور آپ کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں داخل فرمائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ صرف 15 دقیقہ 15 منٹ صرف انشاءاللہ میں بھی پابندی کروں گا، آپ دوست بھی انشاءاللہ میرا ساتھ دیں، تو انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم میرے اوپر بھی ہوگا اور آپ کے اوپر بھی ہوگا، تو انشاءاللہ سارا دن بڑا اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ کوئی روزہ پریشان نہیں کرے گا، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے اللہ کے کلام سے آغاز کیا ہے، اور جو کام اللہ کی کلام سے ہو انشاءاللہ اس میں رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ کل انشاءاللہ خطبہ جمعہ ہے رمضان مبارک کا، ہاں جی انشاءاللہ الرحمن کل رمضان مبارک، اور اس دفعہ بڑی اللہ کی خاص رحمت ہے، میں سمجھتا ہوں میں اور آپ میرے بزرگ آپ بڑے خوش نصیب، اس دفعہ اللہ نے 5 خطبے جمعہ آئیں گے انشاءاللہ۔ کتنی اللہ کی رحمت، اللہ اپنے بندوں پہ دیکھو کتنا مہربان ارحم الراحمین ہے۔ ہم بھی سوئے ہوئے ہیں، وہ تو ہر وقت جاگتا ہے، ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، اس کی تو اونگ بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے انشاءاللہ کل خطبہ جمعہ کے اندر روزے کے جدید مسائل جو آج کل ہمارے روزے کے اندر مسائل پیش آتے ہیں انشاءاللہ الرحمن تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔
آپ دوست وقت پہ تشریف لائیں، 1:15 بجے خطبہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے، صاحب اذان کہہ دیتے ہیں، اس لیے آپ بھی گھر والوں کو پہلے آؤ تاکہ قریب بیٹھ کر خطیب اور امام کے قریب بیٹھ کر پہلی صف سے انشاءاللہ زیادہ ثواب ہے، قربانیوں کا ثواب ہے، وہ حاصل کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ میں نے آج صاحب سے درخواست کی ہے، کچھ زیادہ وقت تھا، وہ کہنے لگے وہ پہلا ٹائم تھا، انشاءاللہ کل سے فجر کی نماز 5:05 پہ ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب العالمین، یہ جو رمضان کا چاند اللہ ہماری زندگی میں آیا، اللہ اس کو ایمان والا، سلامتیوں والا، برکتوں والا بنا دے۔ اللہ اس ماہ مبارک کے فرض روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سحری افطاری میں نعمت کثیر عطا فرما، ہمارے دسترخوانوں میں برکت اور کثرت عطا فرما۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے نعمتوں کا، رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اے رب العالمین، اس ماہ مبارک کے فرض روزے رکھنے کی برکت سے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہماری سحریوں میں برکت فرما دے، ہماری سحریوں میں برکت فرما دے، ہماری سحریوں میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ، رات قیام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں شیطان کو تو اللہ آپ نے باندھی، ہمیں نفس امارہ کی شر سے محفوظ فرما، اللہ نفس امارہ کی شر سے محفوظ فرما، ہمارے جان مال عزت اولاد کی حفاظت فرما۔ ہم گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، راستے میں ہوں، آپ سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی جان مال عزت اولاد کی حفاظت فرما۔ اللہ آپ کی توفیق سے آپ کے گھر میں آئے، اللہ ہمیں زندگی میں بار بار جو ہے عبادت کی نیت سے آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بگڑے معاملات درست فرما دے، وطن عزیز کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، شریر انسانوں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، ہمیں چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہماری ساری کمزوریاں دور فرما۔ اللہ جو ہمارے پیارے فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ ان کی بخشش فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج شہریوں میں والدین کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، ماں نہیں، باپ نہیں، جنہوں نے ہماری زندگی میں سحریوں کا آغاز کیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا پلایا، اللہ آج وہ ہمارے گھروں میں نہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ جتنے انہوں نے روزے رکھے، اللہ جو انہوں نے قیام کیا، قرآن پڑھا، اللہ انہوں نے ہمیں سکھایا، پڑھایا، لکھایا، بولنے کی توفیق عطا فرمائی آپ کی فضل سے۔ اے اللہ، ان کی وہ نیکیاں قبول فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ قبر کے عذاب سے انہیں محفوظ فرما، اللہ ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔